آج میں آپ کے سامنے اللہ والوں کے کچھ واقعات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام کس وجہ سے عطا فرمایا، اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت پائی جاتی ہے، اور اللہ والے کس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو آپ نے یہ خود اندازہ لگانا ہے کہ اتنے پرانے یہ بزرگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو آج بھی روشن رکھا ہے، اور آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں آج سمجھ آ جائے گی کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پوری دنیا سے کہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا، دوست کہا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ الفاظ بلند کیے، یعنی کہ کچھ کلمات پڑھے۔ وہ کلمات یہ تھے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس نے کہا، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، کہ جس کی زمین پر بھی بادشاہی ہے اور آسمان پر بھی بادشاہی ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، اور بڑائی والا اور دبدبے والا، کہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ زمین آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ پاک ہے، ہر شے سے میرا اللہ پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اس شخص نے گزرتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف سنی تو دل مچل اٹھا، اور اس شخص کو روک کر کہنے لگے کہ یہ کلمات مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو یہ کلمات دوبارہ سناؤں تو اس کی آپ مجھے کیا قیمت دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کلمات میرے محبوب کی، میرے رب کی، تم انہی کلمات کے ساتھ دوبارہ تعریف کرو گے تو میں تمہیں یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ جو ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا نام سنا، دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ کی تعریف کو سن کر، اپنے محبوب کی تعریف کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا آدھا ریوڑ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس شخص نے دوبارہ یہی کلمات پڑھے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آدھا بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ پھر اس شخص سے کہا کہ پڑھو، تو اس نے پڑھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا سرور آیا اللہ کی یہ تعریف سن کر، حمد سن کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگا کہ اب وہ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بکریوں کا آدھا ریوڑ باقی ہے یہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ کہ اللہ سے ایسی محبت، ایسا تعلق ہے اللہ سے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ والے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شخص نے دوبارہ یہی کلمات سنائے تو وہ بکریوں کا آدھا ریوڑ بھی اس کو دے دیا۔ پھر اس شخص سے کہا
یہ تو نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی ہے، میں ابراہیم کا دل چاہتا ہے تو پھر یہ کلمات پڑھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کلمات پڑھ کر سناؤ، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، تو میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا۔ تو وہ شخص اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو، میرے خلیل کے سامنے میرا ذکر کرو، دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے، کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے مال کیا جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دو تابعین تھے، ایک مرتبہ کسی جہاد میں دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، فوجیوں نے انہیں اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا۔ اب جب اس نے دو تابعین کو دیکھا، ان کی قد دیکھا، ان کی شخصیت دیکھی، خوبصورتی دیکھی، ان کا جذبہ جہاد دیکھا، تو وہ سوچنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں، اگر میں ان کو کسی طریقے سے منا لوں اور اپنی فوج میں شامل کر لوں اور ان کو سپہ سالار بنا دوں تو مجھے یقین ہے جس طرف بھی یہ جائیں گے وہ علاقہ فتح ہو جائے۔ تو میں ان کو قتل نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ دونوں تابعین جو ہیں یہ میرے مسلک میں، میرے عقیدے میں شامل ہو جائیں، یہ مسلمانی چھوڑ کر، یہ ایمان چھوڑ کر یہ عیسائی ہو جائیں، عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بناؤں گا، میں تمہیں ایک بڑا عہدہ دوں گا، تمہیں گھر دیا جائے گا، مال دیا جائے گا، جو قیمت، جو تنخواہ تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، اور میرے اس علاقے کے اندر، سلطنت کے اندر، جس لڑکی پر تم ہاتھ رکھو گے وہ لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرو، لیکن اپنا ایمان چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ دونوں تابعین نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم یہ سب کچھ ہم ٹھکراتے ہیں لیکن ہم ہرگز اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ عیسائی نے بڑی کوشش کی بادشاہ نے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے غصے میں آ کر اپنے فوجیوں سے کہا کہ ایک کڑا لے کر آئیں اور اس میں تیل ڈال کر گرم کریں۔ کڑا منگوایا گیا، تیل ڈالا گیا، آگ جلا دی گئی۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو اس وقت پھر ایک دفعہ ان دونوں کو بلایا، دونوں تابعین کو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس تیل کو دیکھ کر ان کا دل بدل جائے۔ لیکن جب ان دو تابعین کو بلایا گیا تو کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، نہیں تو یہ تیل کسی اور کے لیے گرم نہیں کیا گیا بلکہ تمہارے لیے ہی گرم کیا گیا ہے، تو تمہیں اس میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ تو وہ تابعین کہنے لگے کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ تو قربان کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھی محبت ان کے دل میں۔ تو دونوں تابعین نے یہی بات کہی، جو تم کر سکتے ہو کر لو، نہ ہم محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں یا نہ محمد الرسول اللہ کے رب کو چھوڑنے والے ہیں۔ خیر، اس بادشاہ نے ایک تابعی کو اٹھوایا اور اٹھوا کر اس کڑا میں ڈال دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آگ جل رہی ہو، کڑا میں تیل ہو اور اس کو گرم کر دیا گیا ہو اور اس میں کسی شخص کو ڈالا جائے تو کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اب جب وہ اس تیل کے اندر چلے گئے اور ان کا جسم جو ہے وہ تلنے لگا تو دوسرے تابعی کو دیکھ کر بادشاہ پھر کہنے لگا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، ذرا دیکھ تیرے دوسرے بھائی کا میں نے کیا حال کیا ہے، اب بھی چھوڑ دے، تیرے پاس وقت ہے۔
تو وہ تابعی رونے لگا تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو رونے لگتا ہے ڈر گیا ہے، تو اب جو ہے میں اس کو اور قریب کرتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ اسے کہتا ہوں کہ تو میری فوج میں شامل ہو جا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے اندر جو جذبہ ہے اور جذبہ جہاد ہے وہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ میری فوج میں شامل ہو جائے گا تو سپہ سالار بن جائے گا اور میری فوج میں اور طاقت آ جائے گی۔ قریب کر کے اسے بڑی محبت سے بادشاہ کہنے لگا تو اپنا ہے اور تو مان جا، تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، اور مجھے پتا ہے تو ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، تو اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو وہ تابعی کہنے لگا کہ او بادشاہ تو کیا سوچ رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، کس سوچ میں پڑا ہوا؟ میں ڈر کی وجہ سے نہیں رویا، بلکہ اس موت میں اتنا مزہ ہے جو اللہ کی محبت میں موت آئے اور رسول اللہ کی محبت میں موت آئے، جو رسول اللہ کے لیے موت آئے اور اللہ کے لیے موت آئے، اس میں اتنا مزہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ مجھے دے اور میں ساری جانیں ایک ایک کر کے محمد اور محمد کے رب کے قربان کر دوں۔ یہ ہے اصل محبت اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جو لوگ اللہ سے محبت حقیقتاً رکھتے ہیں تو دنیا کی تمام مخلوقات بھی اس بندے سے محبت رکھتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، لوگ ہماری عزت کریں، تو عزت تب ملے گی جب تم اللہ کی عزت کرو گے۔ محبت لوگوں کی تجھے تب ملے گی جب تم اللہ سے محبت کرو گے۔ بہت بڑے آج بھی بزرگان دین موجود ہیں، بہت بڑے اللہ والے موجود ہیں جن سے لوگ ملاقات کے لیے ترستے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ بلکہ مجھے خود ایسے لوگوں کی کالیں آتی ہیں کہ آپ ہماری فلاں بزرگ سے ملاقات کروا دیں۔ کرنا کیا ہے جی؟ بس ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت ہے، ہم ان کے بیان سنتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ان کے ساتھ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کے ساتھ نسبت ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ڈال۔ تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو تو عزت مال پیسے سے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا مال ہے، بہت بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، فیکٹری ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے۔ ایک بندہ ڈر سے کرتا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی بڑا عہدے والا ہے، اس کا ایک ڈر ہوتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ عزت نہیں کر رہا، وہ اس کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ایک عزت وہ ہوتی ہے جو بندہ دل سے کرتا ہے۔ وہ کن لوگوں کی کرتا ہے؟ جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا تھا۔ اب اس کی اللہ سے محبت دیکھیے گا، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، باتیں بھی بڑی عجیب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سنا ہے تو اکیلا ہے، میں نے سنا ہے تو اکیلا ہے، اے اللہ میں نے سنا ہے تیری بیوی نہیں ہے، اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرے بچے نہیں ہیں، اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس کوئی تیری خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک محبت کا انداز تھا اس بزرگ کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو وہ یہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے بچے نہیں ہیں، تیری اولاد نہیں ہے، تیری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تم میرے پاس آ جا، کپڑے بھی میں تجھے دھو کر دوں گا، دہی بھی دوں گا، مکھن بھی دوں گا، تیری خدمت بھی کروں گا، اور اے اللہ جب تو بیمار ہوتا ہوگا تو اس وقت تیری خدمت کون کرتا ہوگا، تو تو میرے پاس آ جا۔ وہ بندہ اللہ کی محبت میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ اے اللہ کے بندے
یہ تو اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ تو ہر شے سے پاک ہے، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ جو تم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑا خوف زدہ ہو گئے اور رو کر اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ باتیں تیری محبت میں کر دی تھی۔ تو جب یہ خوف زدہ ہوا، رونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس کا ایک تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں، اور محبت میں وہ یہ گفتگو کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ محبت بھی پسند آ رہی تھی۔ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، اور نہ ہی بندے کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ ہر عیب سے اور ہر چیز سے پاک ہے، لیکن وہ محبت میں کر رہا تھا تو اللہ کو وہ شخص بوڑھا بھی پسند آیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے انہیں اول تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور دوسرا لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم کہیں کہ ہمارے پاس مال آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا اور ہماری لوگ عزت کریں گے، تو مال پیسے سے عزت نہیں ہوتی۔ عزت تب ہوتی ہے جب اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے، اور محبت تب پیدا ہوگی جب ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کا قرب آئے گا، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابا جی مجھے بتائیے کہ میرے نانا جان سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ فرمایا کہ مجھے تیرے نانا محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کہ میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ فرمایا کہ مجھے تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی بڑی محبت ہے۔ فرمایا کہ ابا جی مجھ حسین سے آپ کی کتنی محبت ہے؟ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ بیٹا تجھ سے بھی بڑی محبت ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، بچے تھے بچپن میں، تو کہنے لگے کہ آپ کا دل تو گودام ہے، اتنی محبتیں آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا دل تو گودام کی طرح ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے بیٹا حسین، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہیں۔ یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ والدین سے محبت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بچوں سے محبت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یعنی کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں جن کی ہمارے دل میں محبت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اور اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ اب رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ صحابہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ اہل بیت کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ تابعین کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ اللہ والوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ان کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ بے لوث محبت کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں کسی اللہ والے سے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اللہ ان کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بے لوث ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میرا ماننا کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگ ہیں جن سے ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں، بلکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر بے لوث ان کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بہت بڑا فیکٹری کا مالک تھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب نا بیان کر کے وہاں سے نکلے، تو وہ شخص ایک اتنی بڑی فیکٹری کا، مل کا مالک ہے، ایک نہیں کئی ملوں کا مالک ہے،
جب بیان کر کے نکلے تو مولانا تنویر گاڑی پہ بیٹھ کے آگے چل دیے، تو کوئی کام تھا اس کو جو بھول گیا کو بات کرنی، تو مولانا تنویر صاحب آگے گاڑی پہ جا رہے ہیں اور اکیلا مالک پیچھے دوڑتا ہوا جا رہے ہیں کہ میں نے ایک بات کرنی ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ یہ محبت کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی باتیں نہیں کرتے، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ عزت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں تعلق اللہ سے قائم کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، تو لوگ خود بخود ہماری عزت کریں گے، لوگوں کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ اسی طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے۔ کسی وقت تھا کہ ایک گورنر تھے، ایک علاقے میں ان کا دبدبا تھا، روب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ ایسی اللہ سے محبت تھی کہ ایک دن غالباً مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شبلی، آج تیری بڑی عزت ہے، آج تیری بڑی عزت ہے، لوگ تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ کے دل میں یہ بات موجود ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک اور متقی ہے۔ اگر میں تیری پچھلی زندگی کے عیبوں سے پردہ اٹھا دوں تو تجھے کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ اللہ نے الہام کیا، دل میں بات ڈالی کہ اے شبلی، اگر میں تیری پچھلی زندگی تیرے عیبوں سے پردہ ہٹا دوں تجھے کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی بات کہی، فرمایا کہ اے اللہ، اگر تیرے پاس میری ایک بات ہے نا تو میرے پاس بھی تیری ایک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا شبلی وہ کیا؟ فرمایا کہ اے اللہ، میرے پاس تیری رحمت ہے، اگر میں لوگوں کے سامنے تیری رحمت کو کھول کر رکھ دوں تو کوئی تجھے سجدہ بھی نہ کرے تو تجھے بخشنا پڑ جائے گا۔ کوئی دنیا میں تجھے سجدہ بھی نہ کرے پھر بھی تجھے انہیں بخش دے گا کہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے۔ اللہ نے الہام کیا ہے شبلی، نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ یہ ایک محبت کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتا ہے۔ تو آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اور ان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت تھی۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت بندے کو نہیں رہتی۔ اسی طرح دو شخص چلنے لگے، چلتے چلتے رستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات کیسے ہوئی کہ دونوں کی، ایک نے بھی سفر کرنا ہے اور دوسرے بھی سفر کرنا ہے، ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی فلاں جگہ جانا ہے۔ تو دیکھا کہ ہم دونوں نے ایک ہی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو کیوں نہ ہم سفر بھی اکٹھا کر لیں، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بھی بانٹ لیں۔ کچھ سفر کیا تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے۔ سفر کرتے کرتے جب سامان ختم ہو گیا کھانے پینے کا تو مسلمان نے عیسائی سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کھانے کا انتظام کر دیں، کل تم کر لیں۔ عیسائی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مسلمان اٹھا، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھا اور بیٹھ کر ہاتھ اٹھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگا اے اللہ کھانے کا انتظام کر دے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھانا لے کر، وہ بھی گرم کھانا لے کر ان کے پاس آ گئی۔ اب مسلمان کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ دونوں نے کھانا کھایا، عیسائی پریشان بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اب صبح باری میری ہے تو میں کیا کروں گا۔ خیر وہ دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، اب عیسائی دعا مانگتا ہے۔ جب عیسائی دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کا کھانا نہیں بلکہ کل سے ڈبل کھانا ایک شخص لے کر آ جاتا ہے، اور وہ بھی گرم۔ اب مسلمان دل ہی دل میں پریشان ہے،
کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پہ پورا میرا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا پورا ایمان ہے، اور یہ عیسائی مذہب کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ دل میں سوچ رہا ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تو اس طرح کر، ابھی کھانا کھا۔ اب مسلمان کا دل ہی نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، کہ عیسائی نے منگایا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کھانا کھا لو، میں تمہیں اس کھانا کھانے کے بعد 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد مسلمان نے کہا کہ مجھے وہ 2 خوشخبریاں سناؤ۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ پہلی خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ کل جب میری باری تھی آج، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے اگر یہ واقعی سچا ہے اور تجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے صدقے کھانے کا انتظام فرما دے۔ تو یہ میری وجہ سے کھانا نہیں آیا، یہ بھی تیری وجہ سے کھانا آیا ہے، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کی سچی محبت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم تھے حضرت عباس، حضور کے چچا۔ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا، تو صحابہ اکرام کو جب ضرورت پڑتی تو وہ مہاجرین سے دعا منگوایا کرتے تھے، یا وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ حضرت عباس کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارش کا نزول فرما، جب قحط سالی پڑ جاتی تھی۔ یعنی کہ نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اللہ کی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اور اس میں اختلاف ضرور موجود ہے کہ وہ نیک بندے اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں یا حاضر ہیں، تو اس بات میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، لیکن کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور سارے علماء کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ جو زندہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ چاچا عبدالعزیز صاحب ہیں، 5 وقت مسجد میں اذان دیتے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی، اور بڑا مقام ہوگا، حضرت بلال کی صف میں مؤذن کھڑے ہوں گے۔ اللہ چاچا عبدالعزیز صاحب ان کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے کہ بندہ 5 وقت مسلسل اذان دے اور اس میں کوتاہی بھی نہ ہو۔ کبھی کبھار تو انسان ہے، انسان میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں یہ ایک مقام ہے۔ اور اللہ تعالی سے جب دعا مانگی جائے، مثال دے رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ چاچا عبدالعزیز صاحب اے اللہ ان کے صدقے میری دعا کو قبول فرما، تو یہ بالکل درست ہے کہ جو بندہ قریب بیٹھا ہے یا موجود ہے اس دنیا کے اندر، اس کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی نیک ہے، ایک بندہ ہے، اس کا والد ہے، اسے سب سے زیادہ بندے کو لگتا ہے کہ میری والدہ بڑی نیک ہے، میرا والد بڑا نیک ہے، بڑا بھائی ہے بڑا نیک ہے، تو اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہوتی ہے کہ یہ مال، کھانا پینا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بیمار ہو گئے، حضرت حسین بیمار ہو گئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے عرض کرنے لگیں، اے اللہ اگر یہ میرا بیٹا حسن اور حسین صحت یاب ہو جائیں، نظر ماننی، یہ جو ہم نظر مانتے ہیں یہ اور ہے کہ میں جی نمک رکھاں گا، میں جی جھاڑو رکھاں گا، یہ تو جہالت والی باتیں ہیں۔ اللہ سے بندہ منت مان سکتا ہے، کیا اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا،
یہ ہے اصل طریقہ، میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن حسین دونوں صحت یاب ہو جائیں، اے اللہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اتنی بھی نہ مانگی جائے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں 100 رکعت مان لیتے ہیں، پھر بعد میں بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کی، جو اندر اخلاص ہے دل میں، خلوص کے ساتھ 2 رکعت بھی پڑھ لی جائیں تو وہ بھی بخشش کے لیے بھی کافی ہے۔ تو حضرت حسن حسین کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ جب صحت یاب ہو گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی نے روزہ رکھا۔ شام کا وقت ہے، افطاری کا، 1 روٹی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک سائل آتا ہے، فقیر ہوں، کھایا کچھ نہیں ہے، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، دے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہا کہ یہ جو 1 روٹی ہے یہ اس فقیر کو دے دو، کیونکہ اس نے کس کے نام پہ مانگی ہے؟ اللہ کے نام پہ مانگی۔ کس کے نام پہ مانگی ہے؟ اللہ کے نام پہ مانگی ہے۔ اب جب اللہ کا نام آیا تو وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ دوسرا دن آیا، ایسے ہی پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، دوسرا دن آیا تو مزدوری کی اجرت ملی، تو وہ بھی اتنی اجرت تھی کہ 1 وقت کا کھانا تھا۔ اب دوسرا دن بھی افطاری کا وقت ہوا تو ایک سائل آ گیا، اس نے پھر بعد سے آواز دی، اللہ کے نام پر فقیر ہوں، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کچھ دے دے۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ نے وہ بھی اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ اب 2 روزے پانی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ اس نے مانگا کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ تیسرا دن آیا، 3 روزوں کی منت تھی، تیسرا دن بھی افطاری کے وقت سائل آیا اور وہ کھانا بھی اٹھا کر، جو سارا دن مزدوری کی اجرت ملی وہ بھی اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، اور کہا اللہ کے لیے اگر کوئی جان بھی مانگے تو فاطمہ بھی دے سکتی ہے، علی بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے محبت۔ اللہ 5 وقت بلائے ہم نہ آئیں، یہ ہے ہماری محبت۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا، وہ مال تو بڑی دور کی چیز ہے، وہ تو جان دینے کے لیے بھی 24 گھنٹے تیار ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہم سے جان مانگے تو ہم وہ بھی دے دیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت اللہ سے۔ لیکن ہماری محبت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ 5 وقت بلاتا ہے، اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم 5 وقت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ 5 وقت اللہ کا بلاوا ہے۔ ایک SHO کا پیغام آ جائے نا تو بندے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، ایک عہدے والے کا کال آ جائے تو بندے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اس کا سوٹ بوٹ، جانا اٹھنا بیٹھنا سٹائل ہی بدل جاتا ہوں، مینوں SHO نے سدیا، مینوں فلاں بندے نے سدیا، مینوں فلاں بندے نے سدیا۔ جس اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، ساری طاقتیں جس رب کے پاس ہیں، وہ اللہ بلائے اور ہم نہ آئیں، یہ کتنی بدبختی ہے، یہ کتنی بد نصیبی ہے ہماری۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے وہی تعلق قائم کریں جو اللہ والا نے اللہ سے تعلق قائم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔